بعض کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ باپ آوازیں دیتا رہتا ہے، بیٹا اس کی بات پہ توجہ نہیں کرتا، وہ اس کی بات کو اگنور کرتا رہتا ہے۔ ماں آوازیں دے رہی ہے، بیٹا اس کی جانب توجہ نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں ان کا کام ہی بولنا ہے، یہ تو ہر کام میں بولتے ہی رہتے ہیں۔ بعض گھرانوں میں ایسا بھی دیکھنے آیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، جو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیٹا خود ہی اپنے ماں باپ سے مذاق شروع کر دیتا ہے، اس کے بچے وہ اپنے دادا اور دادی سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے یہ بات دیکھ کر۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس طرح ماں باپ کے ساتھ مذاق کرنا، اپنے بچوں کو اس کام پر لگا دینا کہ ان کے ساتھ مذاق کریں۔ انسان صرف اپنے بچپنے کے بارے میں غور کر لے کہ میرے ماں باپ نے کس طرح مجھے پالا ہے۔ جب یہ چھوٹا پیدا ہوا تھا تو اس وقت کیا اس کی کیفیت تھی، اور اس کے بعد اب یہ جب بڑا ہو چکا ہے تو اپنے ماں باپ کو کس طرح اذیت دیتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دل کی باتیں ہیں۔ آپ واقعتاً دل سے اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والے ہو یا کسی اور مقصد کی وجہ سے آپ ان کا ادب کر رہے ہو؟ فرمائے ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم واقعتاً ہی نیکی کے جذبے کے ساتھ ان کی خدمت کرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد والدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کے اوپر بھی خرچ کریں۔ قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا دگنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ایک صلہ رحمی کرنے کا اور ایک خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا۔ فرمایا مسکینوں کو بھی آپ خرچ کریں، مسکینوں کے اوپر بھی، اور مسافروں کے اوپر بھی آپ خرچ کریں۔ کوئی آدمی مسافر ہے اور اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا کوئی اس کا ایسا معاملہ ہے تو اس کی ہر صورت میں اس کی مدد کی جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کسی بھی معاملے میں آپ نے فضول خرچی سے کام نہیں لینا، فضول خرچی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ کوئی آدمی حد سے زیادہ کسی معاملے میں بڑھ جائے، فضول خرچی کرے۔ کبھی کسی کے نکاح کا آپ معاملہ دیکھ لیں، جب ولیمہ وغیرہ ہوتا ہے تو کتنی فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، وہ ایسی ایسی لائٹنگ کر دی گئی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں جناب، وہ جو ڈھول والے ان کو علیحدہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ پھر ایسے جو نکاح ہوتے ہیں ان کی نحوست بھی بہت جلدی دیکھنے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور جو شیطان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو وہ حد سے زیادہ بڑھتے ہیں اور نہ بالکل کنجوسی والا معاملہ کرتے ہیں، وہ درمیانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال سے وہ کام لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے آپ رشتہ داروں سے ناراض ہو جائیں، آپ کا کوئی رشتہ دار اللہ کی حد کو توڑنے والا ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کوئی رشتہ دار ہے وہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بغاوت کرنے والا ہے، دین کا مذاق اڑانے والا ہے، آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ نے نرم بات کرنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو، نرم طریقے سے بات کریں، اپنا موقف اس کے سامنے پیش کریں، پھر بھی سخت لہجہ اختیار نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی کو لازم پکڑنا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے زانہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور فرمایا جس چیز سے نرمی کو چھین لیا جاتا ہے گویا کہ اس چیز کو یعنی عیب دار بنا دیا جاتا ہے۔ جو دل کے اندر برود ہوتا ہے نا، اسے برود بنا کے اندر ہی رکھے، اسے باہر نہیں نکالنا چاہیے، اگر وہ برود پھٹ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اسمیل پیدا ہوگی۔ ایک آدمی جب اس نے اپنا غصہ دکھا دیا سب کو کہ اس کا غصے میں یہ حال ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی بات میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ اگر کوئی غم والی بات ہے، کوئی غصے والی بات ہے، دل کے اندر رکھا جائے اسے، لیکن انتقامی ذہن کا انسان نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، کسی موقع پر یہ قابو آ گیا تو میں اس کے ساتھ یہ بدلہ لوں گا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ ہاں اگر کوئی کبھی پریشان کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے تو دل میں بات یعنی رکھنا، اس کو باہر نہ نکالنا، ہر بات زبان پہ لانے والی نہیں ہوتی۔
بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں بڑا سیدھا سادہ بندہ، میں ہر گل منہ تے مارنا، ہر گل منہ پر مارنے والی نہیں ہوتی، بعض کو یہ کسی کا لحاظ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بے لحاظی ہوتے ہیں، ہر بات منہ کے اوپر کرتے ہیں، وہ کسی لوگوں کا دل توڑتے ہیں بار بار۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہے اسے دل میں یعنی بات کو بندہ غم کو غصے کو پی لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، جو میرے بندے ہیں وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنا غصہ باہر نہیں اس طرح اپنی زبان پر نہیں لے کر آتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، اپنے ہاتھ کو آپ نے اتنا تنگ نہیں کر لینا گردن کی جانب لے جائے، مراد یہ کہ بہت زیادہ کوئی انسان بخیل بن جائے، ایسا نہ کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اتنا کشادہ بھی نہیں کر دینا کہ بعد میں خود آپ بکاری بن جائے، خود آپ لوگوں سے مانگتے رہیں۔ یہ قرآن نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا ہے ہمیں سمجھانے کا، نہ بخیلی سے کام لینا ہے، نہ اپنا ہاتھ اتنا کشادہ کر لینا ہے کہ بعد میں خود انسان کو دوسروں سے مانگنا پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وافر رزق عطا کرتا ہے، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں، جب بھی اپنے گھر میں جائیں السلام علیکم کہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا انس جب بھی گھر میں جاؤ تو سلام کہنا، اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ ہمارے ذہن میں وہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں آتی، ہمیں برکت کا لوگوں سے دعائیں لینا یہ بھی برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں دعا دے دیتا ہے تو اس سے بھی انسان کے گھر میں بہت زیادہ برکت آتی ہے۔ حسن سلوک کرنا، کسی سے بیوی سے اچھا سلوک کرنا، اس سے بھی گھر میں بڑی برکت آتی ہے۔ اپنی اولاد سے حسن سلوک کرنا، ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا، اس سے بھی گھر میں بڑی برکت آتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بچوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں، بعد میں دوسروں کا ذکر کیا ہے، فرمایا ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، فرمایا اپنے بچوں کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا الزنا، آپ نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا، انہ کان فاحشہ، یہ بہت برا کام ہے، وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے جو اس طرح کے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو آپ دیکھیں شریعت میں تمام ایسے کاموں کو حرام کر دیا گیا جس سے یہ ایسا بدکاری والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اکیلی بغیر محرم کے وہ سفر نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی عورت کو سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا لا یخلون راجل بامرأ الا کان ثالثہم الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں جاتا ہے تو آپ نے فرمایا تیسرا ان کے پاس شیطان ہوتا ہے۔ ایسے اختلاط سے ہی منع کر دیا گیا ہے۔ اور ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت الحم، آپ دیور کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا دیور الحم الموت، جو دیور ہے آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح موت نے آنا ہی آنا ہے، کوئی بندہ چھپ نہیں سکتا، دیور نے بھی گھر میں آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود جس طرح آپ موت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دیور سے اس طرح آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی بیوی آپ کے بھائیوں سے بھی پردہ کرے لیکن خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے ایک عورت وہ پردہ کرتی ہے، اس کا دیور آ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ جناب نہ اسے چائے پوچھ رہی نہ کھانا پوچھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ پردہ کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن باقی جو سارے معاملات ہیں وہ اسی طرح اپنا کھانا وغیرہ باقی سارا سلسلہ کرے۔ اب یہ کہ جی میری بیوی پردہ کرتی ہے تو وہ جناب آپ کو کھانا ہی نہیں کھلا سکتی، ایسا تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک عادت پڑی ہوئی ہے تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا تجھے عادت پڑی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے بدکاری کرنے کی عادت ہے، مجھے اجازت دے دیں، مجھے اس کام کی اجازت دے دیں، باقی میں سارے کام کروں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، بس مجھے آپ بدکاری کرنے کی، زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا ادنو، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آپ کی آیا، آپ نے فرمایا اتحب امی کا، کیا تو یہی کام اپنی ماں کے لیے پسند کرتے؟ تیری ماں سے کوئی اس طرح کا کام کرے؟
وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ بھی یہ پسند نہیں کرے گا. فرمایا لوگ بھی اس طرح اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ذکر کیا. اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں تو یہ پسند نہیں کروں گا میری بیٹی سے کرے. فرمایا وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی. پھر آپ نے بہن کا ذکر کیا, آپ نے خالہ کا ذکر کیا, آپ نے پھپھو کا ذکر کیا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں پسند کرتا. آپ نے فرمایا جس طرح تو نہیں پسند کرتا باقی لوگ بھی اس طرح پسند نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہم حسن فرجہ, یا اللہ اسے گناہوں سے بچا کے رکھنا, یا اللہ اس کے وجود کو پاک کر دے. اس کے بعد وہ اس آدمی کا بیان ہے اللہ کی قسم میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نفرت ڈال دی, بعد میں دیوار اور عورت میرے لیے ایک دیکھنا ایک برابر تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کر دی یا اللہ اس کے بدن کو گناہوں سے محفوظ کر دینا, وہ کہتا ہے اس کے بعد اللہ کی قسم ساری میری اس طرح کی کبھی ذہن میں ایسا خیال بھی نہیں آیا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, آپ نے کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا, قتل کرنے کی ممانعت ہے. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, فرمایا جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے, خالداً وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وغاضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب بھی اس بندے پر, ولعنہ, اللہ کی لعنت بھی اس بندے پر. اور اس کے بعد فرمایا وعد لہ عذابا عظیما, پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اللہ نے ایسے بندے کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. کسی کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. پھر جو قاتل مقتول کے ورثاء ہیں ان کو اختیار ہے, اگر وہ قصاص میں قتل کرنا چاہیں قتل کر دیں حکومت کے ذریعے سے, اگر وہ بدلہ لینا چاہیں بدلہ لے لیں, معاف کرنا چاہیں معاف کر دیں, دیت لینا چاہیں تو وہ دیت لے لیں. 100 اونٹ دیت میں دینے پڑتے ہیں اور 40 ایسی اونٹنیاں دینی پڑتی ہیں جو حاملہ بھی ساتھ ہوں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قتل عمد کی کتنی بڑی دیت رکھی گئی ہے, کتنے کروڑوں میں یہ دیت جاتی ہے. تو ناحق قتل کرنا ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں قتل و غارت عام ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ قاتل کو کیوں اس نے مار دیا اور مقتول کو نہیں پتہ کہ اسے کیوں قتل کر دیا گیا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, تو آپ خود ان کا ناک بھی صاف کیا کرتے تھے. ایک دفعہ اسامہ کہتے میرا ناک بہہ رہا تھا, حضرت عائشہ, وہ چھوٹے تھے ابھی, حضرت عائشہ میرا ناک صاف کرنے لگی. آپ نے فرمایا عائشہ اسامہ کو میرے پاس بھیجو, میں خود اسامہ کا ناک صاف کروں گا, کیونکہ اللہ بھی اسامہ سے محبت کرتا ہے. اور اسامہ رنگ کے سیاہ تھے. لشکر اسامہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو سپہ سالار بھی مقرر کیا. وہ تھوڑا سا جب مدینے سے باہر نکلے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض بڑھ چکا ہے, تو وہ لشکر اسامہ واپس آ گیا. اسامہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرہ عائشہ صدیقہ میں آیا, تو فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے, تو میں نیچے جھک کر میں نے آپ کی بات سنی, تو آپ فرما رہے تھے اللہ مغفر لی اسامہ دا, یا اللہ اسامہ کو معاف کر دینا, یا اللہ اسامہ کے اوپر رحم کرنا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اسامہ کو آپ نے ایک جنگ میں بھیجا, تو ایک کافر آدمی جب پکڑا گیا تو اسامہ کہتے جب میں اسے مارنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ لیا. کہتے میں نے اسے کہا اچھا موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے نا, کہتے میں نے اسے مار دیا. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اسامہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, میں آیا آپ نے چہرہ ادھر کر لیا. کہتے میں ادھر سے آپ نے چہرہ ادھر کر لیا, میں سامنے سے آیا آپ نے کمر کر لی. آپ نے فرمایا اسامہ تو نے ایک بندے کو قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھا تھا, قیامت والے دن وہ بندہ کلمہ پڑھتا وہ آئے گا, آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اسامہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں اسی دن افسوس کر رہا تھا کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا, مجھے یہ بات نہ سننی پڑتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے تھے اسامہ قیامت والے دن وہ بندہ کلمہ پڑھتا وہ آئے گا, آپ اللہ کے دربار میں کیا جواب دو گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو گناہ والے کام ہیں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.